اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ ہم ایز وی آر موونگ فارورڈ میں ایک آپ کے سامنے ویڈیو پلے کرتا ہوں. یہ ہمارے ایک بڑے انفلوئنسر ہیں, ان کا ویڈیو کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا, اس کا ایک خاص پورشن وہ ہم سنتے ہیں, اس پہ ذرا کامنٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی اس میں کیا کہہ رہے ہیں. لیٹس پلے دا ویڈیو. ٹیک کیئر, زیادہ ٹینشن نہ لیں, بلڈ پریشر نہ بڑھائے, ابھی 19 کی ہیں آپ, وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائیں گی. اوکے بائے. آلرائٹ, نیکسٹ ون. السلام علیکم جنید بھائی, ہوپ دس ای میل فائنڈز یو ان پیس اینڈ ہیلتھ. Not going to mention my name or anything, other details for some personal reasons. Hope you understand, which is fine. I actually encourage that. The reason for writing this email is to ask for your guidance and help regarding a situation that I'm dealing with for the past 10 years. I'm a homosexual for as long as I can remember. I'm attracted to men just like any guy is attracted to a girl. I'm not going to get into this discussion of halal or haram. I for sure know this is haram and about the consequences, or one can say the khawf akhirat. Before anyone starts pointing fingers at me, I have kept myself away from zina. I'm just in need of... Ek second. You've kept yourself from zina with whom? I'm just in need of piece of genuine advice you can offer. At the age of 10 years old, I knew about this, but as time passed, this slowly started to become an issue that became a hindrance in my daily life. I wasn't able to concentrate on studies. I used to gaze at my male teachers. اچھا ایک یہاں پہ میں ذرا بریک لے کے ذرا اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا نا کہ ایک بچہ ہے جس نے کہا کہ جی 10 سال کی عمر سے مجھے ہومو سیکشول تھاٹس آ رہے ہیں, اور اس نے کہا کہ آئی ڈڈ ناٹ انگیج ان زنا. تو میں اس سے یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ اس کے پاس ہومو سیکشول ڈیزائر ہے, بٹ ہی ہیز نیور ایکچولی ہیڈ زنا ود سم ون, میل اور فیمیل. ٹھیک ہے, تو اب ڈیزائر کی بیس پہ وہ ہومو سیکشول تھوڑی ہو جاتا ہے. یہ بھی ویسٹ کی طرف سے ایک چیز ہے کہ جسٹ بیکاز یو ہیو اے ڈیزائر فار سم تھنگ یو شوڈ بی لیبلڈ ایز سم تھنگ, جس کو ہم لوگ از آٹ فیلسی کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز سم تھنگ از اے سرٹن وے ڈزنٹ مین اٹ ہیز ٹو بہیو دیٹ وے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو خیال آ رہا ہے چوری کرنے کا, تو میں اس کو چور کرنا شروع کرتا ہوں کہ تم چور ہو اور تم اپنے آپ کو چور آئیڈینٹیفائی کرو. ایک انسان کو کئی ٹریفک میں جا رہا تھا, کوئی بندہ اس کو سگنل کٹ کرتا ہے, اس کو کہتا ہے یار میں دل چاہ رہا ہے قتل کر دوں اس کو, تو کیا تم قاتل ہو؟ میں تمہاری یعنی اس کے اوپر شناختی کارڈ پہ مرڈر لکھ دوں؟ تو یہ ایک بڑی بے بنیاد سی آرگیومنٹ ہے کہ اگر ایک پرسن کے پاس ڈیزائر ہے, ہمارے ڈیزائر یعنی وی آر ناٹ سنفل فار آر ڈیزائر, یعنی یہ بات بھی ہے کہ آپ اس ڈیزائر پہ ڈویل کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا اور غور کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ایک پاسنگ تھاٹ آتا ہے, ایک خیال آتا ہے, اس کی وجہ سے آپ گناہ گار نہیں ہیں انلیس یو ایکچولی ڈو دیٹ ایکٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں پہلی چیز ہے. آئیے اس کو آگے سنتے ہیں انشاءاللہ. Imagining myself in weird scenarios. Basically, every good-looking guy in public, I would just keep looking at them. Till then, I knew that being gay is something that I should be not, but I was. I know many people will say sexuality is a matter of choice, but it wasn't for me. I know it wasn't. I decided that I have to change because the end to this is not good. I decided to meet a psychiatrist. I told him everything from A to C, and I was ready for anything that can make me like girls or start developing feelings towards one. He advised me for nikah. Wow, ye psychiatrist hai. For nikah, and said that once you start interacting with your wife, you'll start to have those feelings. That's a very stupid advice from a psychiatrist. ویسے میں نے یہاں بہت سنا ہے psychiatrist کے پاس لوگ جاتے ہیں. In fact, a lady once messaged me saying this. ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی اسلام آباد میں, انہوں نے بولا نماز پڑھا کریں. تو فار سم تھنگ ان کو کچھ اور پرابلم تھا, مگر آگے سے آیا کہ آپ نماز پڑھیں. آئی ایم ناٹ سینگ اس کے فائدے نہیں ہیں, پلیز ایسا نہ سوچا کریں. میں کوئی دین سے آری آدمی نہیں ہوں, میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا, مگر خالی یہ سولوشن نہیں ہوتا بھائی. تو کینسر میں کیوں نہیں بولتے نماز پڑھیں؟ وائی ڈو یو گو فار کیمو تھراپی؟ گیٹ واٹ آئی ایم سینگ. جس طرح دل آرگن ہے, بائی پاس ہوتا ہے, کڈنی آرگن ہے, ڈائلسس ہوتا ہے, اس طرح دماغ بھی ایک آرگن ہے, اس کی بھی ایک ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. نماز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے آف کورس, مگر ساتھ ساتھ دوا بھی, کہتے ہیں نا دعا اور دوا. اینی وے یو اسٹارٹ ٹو ہیو دوز فیلنگس. ہاں, اٹ ول آلسو ٹیک اوے یور مائنڈ آف فرام مین. ہی آلسو پرسکرائب می سم. اچھا اس کو ذرا ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے, سب سے پہلے تو یہ بات کہ کسی سائیکائٹرسٹ نے نکاح کا مشورہ دیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جی یہ اسٹوپڈ ایڈوائس ہے کہ نکاح کا مشورہ دیے. تو دیکھیں اگر ایک بندہ ہے جو کہ ہم جنس پرستی کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے, اور بار بار اس کی مجھے ای میل سے یہ لگ رہا ہے کہ اس نے یہ فیل نہیں کیا, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں
مردوں کو دیکھتا ہوں اٹریکٹ ہوتا ہوں, مردوں کو دیکھتا ہوں اٹریکٹ ہوتا ہوں, اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کر چکا ہوں. تو فرسٹ آف آل یہ بات, تو سائیکائٹرسٹ جو ہے آئی ایم شیور کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بس نکاح کرو اور خدا حافظ. یعنی آپ ایک میٹر کو نا ریڈیوس نہ کریں. ہمیں تو نہیں پتا اس نے پوری تو نہیں اپنی سائیکیٹرک رپورٹ پیش کر دی, تو اگر وہ اس کے اندر ایک یعنی تجاویز میں سے ایک چیز یہ ہے تو اٹ از سم تھنگ وچ کین بی لکڈ ایٹ. آلدو ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اگر اس طرح کی فیلنگ کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ جی میں کسی کی زندگی عذاب بنا دوں نکاح کر کے. یعنی پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ پہلے مسئلے کو حل کریں, اس کے بعد نکاح کی طرف جائیں. یعنی لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ جی آپ کہیں جی نکاح آپشن ہی نہیں آپ کا, تو بیٹا تم تو ساری عمر اب ہومو سیکشول ہی رہو گے اور اب تمہارا یہی انجام ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس کو جب آپ نے ایک جس کو ہم لوگ ریپیریٹیو تھیراپی کہتے ہیں اس کے تھرو گزارنا ہے, تو ایک انسان جو ہے اس میں یہ ایک اس کی لاجیکل کنکلوژن بن جاتی ہے کہ جب آپ نے آہستہ آہستہ موو کر رہے ہو, تھیراپی لے رہے ہو, کاؤنسلنگ کروا رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, تو ایونچولی آپ وہاں پہ آتے ہو اور اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ آئی ول بی ایبل ٹو مینٹین مائی سیلف ان دیٹ میرج. جس طرح بھی ہم لوگوں نے بات کی, بڑے بڑے جو سو کال ٹرانسجینڈر اس وقت گھوم رہے ہیں بچوں والے, میں خود جانتا ہوں پرسنلی ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ جی ہم تو فیمنن ہیں فلان کا, لیکن ان کی شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور ایونچولی وہ ان کے لیے آئی کین انڈرسٹینڈ مشکل ہوتا ہوگا, بٹ ایونچولی وہ ایڈجسٹ بھی ہو جاتے ہیں. سو اس لیے یہ کوئی اتنی ریڈیکولس ایڈوائس نہیں ہے جو اس کو اتنا اسٹوپڈ کہا جا رہا ہے. دوسری بات, اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے نماز کے ساتھ. یعنی ٹھیک ہے چلے انہوں نے کلیریفیکیشن دے دیا کہ جی میں دین سے آری نہیں ہوں اور میں یہ نہیں کہتا کہ, لیکن بہرحال اگر کسی کینسر پیشنٹ کو بھی نماز کا حکم دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, نماز تمہیں فحشی اور منکر سے روکتی ہے. تو نماز آٹومیٹکلی ایک کیور ہے فار اینی کائنڈ آف النس. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں ہدی و شفاء و رحمہ, یہ شفا ہے, شفاء لما فی الصدور. تو قرآن خود ایک شفا ہے. اور میں نے جو میرے شیخ تھے جن سے میں نے تفسیر وغیرہ پڑھی, وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو کوئی بھی بیماری ہو نا, آپ پہلے قرآن پڑھیں پھر جو میڈیسن لینی آپ لے لینا, کیونکہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا ہے اور اس میں ہر چیز کی شفا ہے. تو اب آپ یہ چھوڑ دیں کہ جی اس سے فائدہ کیا ہوگا, میڈیکل سائنس وہاں تک پہنچے نہ پہنچے, ہمیں تو چاہیے ہم نماز تو پڑھیں نا. نماز ہمارا اللہ سے تعلق ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں, خوشی اور غم سارا اللہ کے ہاتھ میں, اور ہماری کیور بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ سے بگاڑ کے مجھے کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. تو نماز پڑھنے کا حکم دے دیا, کون سا گناہ کر دیا اس نے؟ اچھی بات ہے, ہر بیماری کے اندر آپ نماز پڑھیں, چاہے کینسر ہو یا برین کا مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو. تو دس از اسٹل گڈ ایڈوائس, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ میڈیکیشن بھی لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ضرور کریں آپ, لیکن نماز کی ایڈوائس کو بلٹل کرنا دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اچھا نیکسٹ پہ چلتے جی, آگے کیا کہہ رہے ہیں. Prescribed me some medicines for depression, anxiety, which also was something I dealt with for months due to this. I never considered marriage to be the solution, and I don't think it is. I can't just marry a girl assuming it's going to turn me into a heterosexual all of a sudden. And what if it doesn't? My marriage will obviously fail, but more so the girl will have to face a failed marriage due to a reckless decision made by me. So I decided to let go of the idea of the marriage until I was 100% sure that I'm emotionally and physically capable of it. I have no idea what I should do. I have researched and gone through the internet several times. Some people do recommend conversion therapy, claiming it's effective, but along with psychological side effects. Also, it is banned in several countries. I have come across some doctors online who claim to perform it in Lahore. خدا کے واسطے جو چیز انڈر دا شیڈوز نہیں کیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ خاص طور پہ لاہور میں بھائی بڑے اس طرح کے اسکیم ہوتے ہیں. فرٹیلیٹی اسکیم ایک بہت بڑا ہوتا ہے, میں نام نہیں لوں گا, مگر پاکستان میں نے پہلے بھی بتایا ہے. اور وہاں پہ وہ جو خواتین آتی ہیں جن کے بچے نہیں ہو رہے, تو ان کے جو جینیٹرز ہیں ان کا سیمن لے کے انسیمینیٹ کر دیتے ہیں. لیتے شوہر کا ہے کہ جی شوہر کا ڈال رہے ہیں ہم, وہ آئی وی ایف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہوتا اصل میں جینیٹر کا ہے. جب ان کو پتہ ہوتا نا کہ ہسبینڈ کا اسپرم کاؤنٹ لو ہے, نہیں ہو سکتا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے ٹریٹمنٹ, اور وہ جینیٹر کا لیتے ہیں اور وہ ڈال دیتے ہیں, اور وہ بچے پیدا کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ کر رہے ہیں. تو بھائی جہاں چیز لیگل نہیں ہے نا, تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہے, تو اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو آپ ان کو پھر پکڑ بھی نہیں سکتے. قانونی ایگزسٹ نہیں کرے گا تو کہاں پکڑیں گے, الٹا آپ کو بلیم کریں گے آپ کیوں کہ جب آپ کو پتہ ہے یہاں چیزیں لیگل تھیں. سو پلیز یہ تو مت کیجیے گا. What do you think I should do? It is very difficult when I'm in public or when I see a couple. I just want what they have, the physical touch between each other, the exchange of emotions. I crave for that every second. Also, apologies for such a long email.
نہیں ای میل تو آپ کی بالکل صحیح ہے, شارٹ اینڈ سویٹ. یہ آپ نے بہت اچھا کیا, جیسے کہ بھائی سنا تو میں بتاتا ہوں, ایک صاحب ہیں وہ گے ہیں اور ان کو ہمیشہ سے مرد اٹریکٹ کیے ہیں ایز اپوز ٹو خواتین. ایک سائیکالوجسٹ کے پاس گئے, سائیکیٹرسٹ کے پاس سوری, انہوں نے کہا جی شادی کر لیں وہ ہو جائیں گے آپ چینج. بھائی یہ نہیں ہوتا. اچھا اگر اس طرح چینج ہو سکتے ہیں, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اٹس اے چوائس, تو ایک ہیٹروسیکشول آدمی پہ یہ چوائس کیوں نہیں آتی؟ وہ کیوں نہیں گے بن سکتا؟ You know what I'm saying? Why am I not attracted to guys اگر if it's a choice, if I want to even think about it, نہیں ہو پاتا. اچھا یہ بڑی بوگس آرگیومنٹ ہے فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ ایک ہیٹروسیکشول کیوں نہیں اٹریکٹ ہو پاتا کسی سیم جینڈر کے بندے کے ساتھ, کیونکہ یہ غیر فطری عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے, اسی لیے ہوموسیکشوالٹی کی جو سزا ہے وہ بہت سنگین ہے. یعنی ایک جو نارمل بندہ زنا کرنے والا ہے وہ 100 کوڑے, یعنی جو کہ ان میرڈ ہے 100 کوڑے ہیں. ہوموسیکشول کی تو ڈیتھ پینلٹی ہے. اب وہ کس طرح ہوگی اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے, اور سنگین سزا ہے, کیونکہ یہ عمل یعنی ہماری شریعت کے اندر نا, یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایکٹ جو ہے وہ کرنا آپ کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ تھا جو آپ نے ایگزیکیوٹ کیا ہے. یعنی کتنی زیادہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھی توڑا ہے, فطرت کے بھی خلاف گئے ہیں. یعنی ایک بندہ دیکھیں نا, جو شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اگر وہ زنا کرتا ہے, یعنی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, اور جو ان میرڈ ہے اس کی سزا ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے کیونکہ شادی شدہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, شادی شدہ کے پاس تو آلریڈی بیوی ہے, تو پھر اس نے کیوں جا کے اپنے اس نکاح کے ریلیشن شپ سے باہر گیا ہے. اب ہومو سیکشول جو ہے اس کو, یعنی وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو غیر فطری ہے, اور اس لیے اس کو جا کے کہ تم لڑکیوں کو چھوڑ کے تم لڑکوں کے ساتھ گئے. اور یہی لوط علیہ السلام جو تھے اپنی قوم سے کہتے تھے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے, تمہاری کتنی مت ماری گئی ہے کہ تم کیا حرکت تم کر رہے ہو. وہ چیز جو بالکل غیر فطری ہے. آئی مین ایون اف یو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دا سیکشول ایکٹ اٹ سیلف, اٹ از اے کمپلیٹلی ایون بایولوجیکلی یہ غیر فطری ایکٹ ہے. یعنی ہمارے جو آرگنز ہیں ان کو ہم ریپروڈکٹیو آرگنز کہتے ہیں. ہم نے بایولوجی کی ٹیکسٹ بک اٹھائے, وہ کہتے ہیں جی دس از دا میل ریپروڈکٹیو آرگن, دس از دا فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن. تو جو آپ سیکشول ایکٹ کر رہے ہیں اس میں ریپروڈکٹیو آرگن کا یوز کیا ہے, واٹ از اٹ بینگ یوزڈ فار؟ ناٹ ریپروڈکشن, از بینگ یوزڈ فار سم تھنگ ایلس. اینڈ ٹو بی, آئی ایم سوری فار بینگ کروڈ, بٹ جو آپ کا جو بیک پیسج ہے, اٹ از ناٹ ڈیزائنڈ ٹو ریسیو تھنگس, اٹ از ڈیزائنڈ ٹو ایکسپیل تھنگس. آپ کے جو جسم کا جو گندگی ہے, جو ایکسکریمنٹس ہیں, اس کو نکالنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھو کہ تمام جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں, منکی پاکس ہو گیا, ایڈز ہو گیا, HIV ہو گیا, یہ تو ساری سٹارٹ ہی اسی حرکت سے ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی واضح کر دی تھی کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ, یعنی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے فحاشی, بدکاری اور اس قسم کے کام کیے ہوں, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی وبائیں بھیجی ہیں, ایسی بیماریاں ان پہ آئی ہیں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی سنی نہیں تھی. تو یہ جو بات کی جا رہی کہ نہیں جی وہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی اتنی, یعنی میں حیران ہوں کہ کوئی بندہ بھی مطلب کچھ بھی کہہ دے, کوئی بندہ بھی انٹرنیٹ پہ آئے اور کچھ بھی کہہ دے, اور ہماری عوام جو ہے وہ آرام سے اس کو سن کے مان لے. یعنی کوئی کبھی کسی یعنی عالم دین سے پوچھ لیا ہوتا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بھائی یہ کوئی شرعی بات بھی ہے کیا, میں کوئی صحیح مطلب ایویڈنس دے رہا ہوں, کین اینی بڈی گیو اینی اوپینین آن وٹ ایور دے وانٹ. آپ لوگوں کو اوپینین دے رہے ہیں, لوگوں کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں, اس طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں. اس میں ضیاء بھائی, اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, دیکھیں ایک بات تو بالکل طے ہے کہ یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے یہ ایک غیر فطری عمل ہے, بالکل صحیح ہے. اور اب اس کی طرف ظاہر سی بات ہے فطرت تو آپ کو نہیں ابھارتی, اس کی طرف آپ کو ابھارتے ہیں شیاطین. اور یہ جو نماز پڑھنے والی ایڈوائس ہے, یہ تو ان کے جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے نماز پڑھنے کی ایڈوائس دی. میرے خیال میں اس سے بھی آگے جا کے ان کو ایڈوائس دینی چاہیے تھی کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ کا تعلق باللہ کمزور ہوتا ہے نا, تو آپ ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں شیاطین کے لیے جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے, کیونکہ شیاطین کا اثر ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. میں نے بہت ساری آپ کی بلیک میجک وغیرہ کے اوپر سیریز دیکھی, تو دیکھیں یہ ایک اسٹیبلشڈ بات ہے کہ جب آپ کا تعلق باللہ کمزور ہوگا, آپ کا ایمان کمزور ہوگا, تو آپ کے اوپر شیاطین حاوی آ جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ حاوی آتے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے, اور کیونکہ شیطان کا تو یہ مشن ہے, اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں ان کو ابھاروں گا, یہ تیری تخلیق کو بدلیں گے, یعنی فطرت کو چینج کریں گے, اور یہ بھی ایک غیر فطری عمل ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق باللہ مضبوط کریں, آپ نماز کریں, اور یقین مانے سے نہ صرف یہ بہت چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی اور بہت بڑے بڑے جو برائیاں ہیں ان سے بھی انسان کو نجات ملتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت, اور یہ جو معاشرے میں عام ہو رہا ہے, یہ بنیادی طور پہ اس کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے
جو اللہ کا خوف ہے اور تعلق باللہ جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ انسان آ کر دنیا میں جو کر رہا ہے وہ کرے. انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور جب تک آپ اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں پہچانیں گے آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے. اچھا یہ جو آپ تو نے اچھی ایڈوائس تھی. یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ یہ ایک فطری عمل نہیں ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اچھا میری ایک لڑکے سے ڈسکشن ہو رہی تھی جو کہ ہومو سیکشوالٹی کو ایڈوکیٹ کر رہا تھا، تو میں نے اس کو یہ آرگومنٹ دیا. میں نے کہا کہ بھائی یہ غیر فطری عمل ہے. تو اس نے کہا غیر فطری کیسے ہے جب کہ یہ فطرت میں تو ہو رہا ہے. میں نے کہا فطرت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس نے کہا کہ اینیمل کنگڈم میں کچھ خاص اسپیشیز ہیں، خنزیر کی ایک مثال کے طور پہ قسم ہے جس میں یہ کچھ خصلتیں پائی جاتی ہیں، مکمل طور پہ نہیں پائی جاتی ہیں، اگر پائی جاتی تو پھر اس کی تو آگے نسل ہی نہ بڑھتی نا، وہ تو ختم ہو جاتے وہاں، ادھر ہی ایکسٹنکٹ ہو جاتے. اور پھر ایک خاص قسم کی بندر کی نسل اس میں پائی جاتی ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو حرکت نیچر میں ہو رہی ہے اس کو آپ فطری عمل کہہ رہے ہو اور وہ انسانوں کو کرنا چاہیے، تو اس اعتبار سے تو اگر آپ مثال لیں تو جو بلیک ویڈو اسپائڈر ہے وہ میٹ کرنے کے بعد اپنے ہسبینڈ کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی دلہن آپ کو جو ہے نا بارات والے دن کھا جائے تو چندہ مائنڈ نہ کرنا، کیونکہ یہ تو فطرت میں تو ہو رہا ہے، نیچر میں تو ہو رہا ہے. کہیں پہ تو بریک لگ رہی ہے نا. پھر ہاں دیکھیں اس لاجک سے تو بہت سارے جانوروں میں انسیسٹ پایا جاتا ہے، تو کیا آپ انسیسٹ کریں گے؟ بلکہ جانوروں میں اکثر جانور پائے انسیسٹ چاہتا ہے، یعنی جب ایک لٹر ہوتا ہے نا تو وہ وہی جو بچے فار ایگزامپل اگر ایک ڈاگ ہے اس کے آگے سے جو ہے نا پپیز ہوئے ہیں، اب وہ پپیز آپس میں ساتھ ہی ہوں گے ایک ہی کینل کے اندر، تو انہی کے آگے سے اور بریڈ ہوگی، انہی کے آگے سے اور بریڈ ہوگی. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جانوروں کے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ کچھ جانور اپنے بچے کھا جاتے ہیں، کئی جانور ایسے ہیں وہ اپنے بچے کھا جاتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کی اماں جان جو ہے وہ اگر آپ کو چھوٹے بھائی کو پکا دیں اور آپ کمپلین کریں کہ اماں یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہ بیٹا مائنڈ کیوں کر رہے ہو، یہ تو بھائی پکا رہا ہو، یہ تو نیچر میں ہو رہا ہے، فطری عمل ہے، اور زیادہ تمیز سے بات کرو، اگلی تمہاری باری آنی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کچھ شارکس کی اقسام ہیں وہ کرتی ریپ ہیں، اس میں ان کے جو سوشل انوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ نمس شارک ایک پرٹیکولر شارک کی کیٹیگری ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ بیسکلی وہ جا کے دوسری ٹرائب میں جا کے ریپ کر کے اٹ اسکیپس، تو اس کی نسل یوں جو ہے نا آگے سے پیدا ہوتی ہے. تو اب کیا اس وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ ریپ کرنا جو ہے وہ عین فطری عمل ہے اور کوئی بندہ بھی ایسے کرے تو ٹھیک ہے کیونکہ جنگل کا قانون ہے تو یہاں پہ تو یہ سب چلتا ہے. تو یہ آرگیومنٹ نا بڑا ہی بے بنیاد اور بوگس آرگیومنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ بات کرتے ہو نا کہ وائی ڈو پیپل بیکم ہومو سیکشولز، اچھا اس کے پیچھے نا بہت سارے ریزنز ہیں. اگر آپ سوشل سائنسز میں بھی دیکھو تو اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. اس میں فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ایک بندہ افیمینٹ کیوں ہے، ایک بندہ ایک میل ہے وہ فیمیل کیوں اس طرح سے بن رہا ہے، یا وہ ٹرانسجینڈرزم کی طرف کیوں جا رہا ہے، یا وہ خود اسیلنٹ کیوں بن رہا ہے، یا وہ ہومو سیکشوالٹی کی طرف کیوں جا رہا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں. فار ایگزامپل ایک ہو سکتا ہے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ گھر میں بیٹی کو پیار زیادہ ملا. اچھا کبھی کبھار بیٹی کو پیار نہ بھی ملے، آپ کی بہنیں اور کزنز اور فیمیل فیملی ممبرز بہت زیادہ ہوں اور آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ رہا ہو، تو آپ بھی ان کے ساتھ نا کائنڈ آف یو آر نون بائی دا کمپنی یو کیپ، رائٹ. سو اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہو تو ان کا ایک آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو آپ کے اندر بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ آپ کے اندر تھوڑی سی وہ کوالٹیز آ جاتی ہیں. اسی طرح سے بہت کامن چیز جو میں نے کاؤنٹلیس نمبر آف لوگوں کو اس میں گائیڈ بھی کیا اور یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کو صحیح طرح سے ایڈوائس بھی دی ہے کہ شریعت کے مطابق کیا کرنا چاہیے. اینڈ اے لاٹ آف دیم ہیو سیڈ کہ ہمیں نا بچپن میں سیکشولی ہراس کیا گیا یا سیکشولی مولیسٹ کیا گیا، اور وہ خود بلکہ اس پہ میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی دیکھا تھا جس میں لکھا ہوتا کہ سم ٹائمز جو بلکہ ناٹ سم ٹائمز آفن ٹائمز جو وکٹمز آف سیکشول وائلنس ہوتے ہیں وہ خود اگریسرز بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک بڑی عجیب پاور ڈائنامک پلے ہوئی ہوتی ہے، اور اب وہ جو ہے نا وہ کسی اور کے اوپر اپنی اس چیز کو پورا کرتے ہیں. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے اور اس کو ایسے نا بیک آف دا مائنڈ لگتا ہے کہ نہیں ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہوتا ہے کہ مے بی میں نے کچھ غلط کیا تھا. تو اٹ کوڈ بی اے سائیکولوجیکل تھنگ کہ جہاں پہ ٹھیک ہے آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، آپ تو بچے ہو، کسی نے آپ کو ہراس کیا ہے، بٹ لیٹر آن لائف میں اس کو لگتا ہے کہ یار مے بی دیٹ واز گڈ فار می، مے بی میں نے اپنے اوپر اس کو لے کے آیا ہوں، مے بی میرا کوئی اس میں نے کوئی سگنل ایسا دیا، مے بی آئی ایم اے ہومو سیکشول سو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. سو اس بیچارے بچے نے جو غلطی کی یہاں ای میل ڈال کے، اور اس قسم کی ایڈوائس اللہ رحم کرے ہمارے بچوں پہ کہ اگر ان کو اس قسم کی ایڈوائس ملے گی ایک اتنے پاپولر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. ریئلی اٹس ویری سیڈ ٹو ہیئر. اچھا اس کے اوپر میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی ایک انہوں نے جو بات کی کہ جو ہیٹرو سیکشول ہیں ان سے کیوں یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ وہ دوسری طرف کریں. اس کی ایک مثال ہے، فرض کریں ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس میں بندہ سمجھتا ہے کہ فلاں کوئی بندہ ادھر کوئی چیز ہے اور اس سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
تو اب اس کے اوپر بندہ کہا جائے بجائے اس کے کہ اب وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے, سائیکیٹری اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, تو اس طرح کے بندے تو اسے کہیں گے یار تم کیوں کہہ رہے ہو ادھر وہ نہیں ہے, تم خود کیوں نہیں سوچ رہے کہ ادھر ہے, اس کے ذہن میں تو ہے. تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ ادھر ہے, ان کو بجائے اس کے کہ وہ جس بندہ جو اب نارمل ہے, یعنی باقی جو نارمل جو کنڈیشن ہے اس میں کیا ہے کہ ادھر کوئی فرد موجود نہیں ہے اور وہ بندہ اس کو غلط پرسیو کر رہا ہے, بجائے اس کے سارے لوگ کیا کہیں گے اس بندے کو تھراپیز کی جائیں, اس کو سمجھایا جائے ادھر کوئی نہیں ہے. اور یہ والی اگر آرگیومنٹ ہم لیں تو پھر تو یہ کہیں گے کہ پوری سوسائٹی کو سمجھایا جائے یہ بندہ ہے, اور پوری سوسائٹی جو ہے وہ غلط سمجھ رہی ہے ادھر نہیں ہے, اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے, اصل میں یہ موجود ہے. تو یہ تو پھر آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا. بالکل. اور دوسری بات جو آپ نے خیالات کے متعلق کی, تو اس کے متعلق نا قرآن کی ایک بہت اچھی آیات ہیں کچھ سورۃ الاعراف کی, وہ کہتے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, یعنی پہلے تو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا آگے سے, ادھر دائیں بائیں پیچھے سے. تو یہ جو خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کئی دفعہ, اور بہت برے برے خیالات ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ان خیالات کی بنیاد پہ بندہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. اچھا, اس کے اوپر قرآن نے کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب تمہیں کوئی خیال اس طرح کا آئے, کوئی وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے, کوئی بھی اس طرح کا وسوسہ آئے, يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. آگے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, ٹھیک ہے, اور جو لوگ تقوی والے ہیں وہ ان کو جب کوئی اس طرح کا وسوسہ آتا ہے, اس طرح کے خیالات آتے ہیں برے خیالات شیطان کی طرف سے, شیطانوں کی طرف سے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس وسوسے سے نکال دیتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ, اور جو ان کے بھائی ہیں یعنی شیطانوں کے جو بھائی ہیں یمدونہم فی الغی, تو وہ شیطان جو ہیں وہ اس کو گمراہی کے اندر لے جاتے ہیں, بہت اندر, اور پھر وہ اس سے واپس نہیں آ سکتے. تو اب قرآن جو ہے اگر اس طرح کے کوئی وسوسے آئے تو اس کا جو حل بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں شیطان کی اور اس طرح کے وسوسوں کی. اور اس کا بہت اہم جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وہ نماز ہے, جس طرح قرآن میں ایک اور جگہ جاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری, ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے پس منظر میں کہ آپ نماز قائم کریں لذکری, میرے ذکر کے لیے, مجھے یاد کرنے کے لیے. تو اس طرح کے اگر وسوسے کسی کے بھی ذہن میں آئیں, خیالات آئیں, تو وہ صرف خیالات کی بنیاد پہ کوئی بندہ, جس آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر کسی کو چوری کا خیال آ رہا ہے تو وہ چور تو نہیں بن جاتا, تو اس طرح کے خیالات اگر شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور اگر اس کے اندر کوئی تقویٰ ہوگا, یعنی کوئی ایمان ہوگا, تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کیا ہوگا, اس ایسی کنڈیشن سے نکل آئے گا. اور اگر تو وہ اس میں کوئی ایمان نہیں ہے, اگر وہ شیطانوں کا بھائی بن چکا ہے, پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ گمراہیوں کی طرف جائے گا. تو اس کا جو کیور ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے اور فلاں کیا ہوتا ہے فلاں کیا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں ایک اور چیز مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر کسی نے اگر ان کو یہ ای میل لکھ دیا ہوتا کہ مجھے خیال آتا ہے کہ میں چیزوں کو آگ لگا دیا کروں, ٹھیک ہے نا, میں پائرومینیاک ہوں, اور یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, تو آپ کہتے ہیں جی میں پائرومینیاک ہوں, مجھے خیال آتا ہے ہر دفعہ جب میں آگ دیکھتا ہوں مجھے دل چاہتا ہے یہ آگ میں پھیلا دوں دنیا میں, اور اپنے صوفے کو بھی آگ لگا دوں, گھر کو بھی آگ لگا دوں. تو آپ مجھے کیا کہیں گے, دیکھیں میں سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا تھا, سائیکیٹرسٹ نے مجھے کہا آپ نکاح کر لو, ٹھیک ہے, سائیکیٹرسٹ نے مجھے کہا تھا تم نماز پڑھا کرو, تو کہیں گے دیکھو یار وہ بندہ اس کو نکاح کا بول رہا ہے, وہ حالانکہ اس کو آگ لگانے کا خیال آ رہا ہے, تو کیا اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی تمہارے اندر یہ جو پینٹ اپ ڈیزائرز ہیں نا تم ان کو مینیفیسٹ کرو, ہاں تم آگ لگایا کرو, گھر کو آگ لگا دو, ملک کو آگ لگا دو, اپنے آپ کو آگ لگا دو, مٹی کا تیل ڈالو اور مار دو اپنے آپ کو. یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے چوری کا خیال آتا ہے, میں جو نا ہر وقت سوچتا رہتا ہوں, میں لوگوں کے بٹوے دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے نا للچاتا ہے, میں کسی کا موبائل فون دیکھتا ہوں میرا دل کانپ جاتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں. تو اس کو کیا ایڈوائز دی جائے گی کہ تم, اور وہ جو ہے نا کلیپٹومینیاک ہے, وہ ایک باقاعدہ طور پر یہ سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے, ایک بندہ کلیپٹومینیاک ہے, اب اس کو کیا کہا جائے کہ تم اپنے ڈیزائر کو فالو کرو, کہ ہاں بالکل تمہیں اگر سائیکیٹرسٹ نے یہ کہا کہ جو ہے نا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے, تو آپ کو یار یہ کیا
تم نے یعنی ان کے الفاظ ہیں کہ اسٹوپڈ ایڈوائس دیا آپ نے, تو وہ جس کو اسٹوپڈ ایڈوائس کہے اور وہ یعنی اس کو یہ کہا جائے کہ تم اپنی چوری پہ جاؤ بیکاز تمہارا ڈیزائر ہے, تم اس ڈیزائر پہ ایکٹ کرو. از دس اسلام؟ کیا ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی ڈیزائر آ گیا ہے, صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے, آپ کے نہیں یار بات تو صحیح ہے, تمہیں تو کرنا تو وہی چاہیے. اور اس کا یہ جو آرگومنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فرٹیلیٹی کلینکس میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے وہ گند ہو رہا ہے یار, اس کا تعلق اس سے کیا ہے؟ وہ جو گند ہو رہا ہے وہ گند ہو رہا ہے. یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ اس نے بچے نے کہا کہ جی میں کنورژن تھیراپی کے بارے میں سوچ رہا ہوں, تو وہ جو ہے نا کئی ممالک میں بینڈ ہے. آپ یہ دیکھو کس نے بین کیا کنورژن تھیراپی. کنورژن تھیراپی کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے, ایکسٹریملی ہائی ہے. کنورژن تھیراپی کے اندر ہم ساری چیزوں کو انڈورس نہیں کرتے. اگر اس کے اندر انسان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا شاک ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے یا اس کو مارا جا رہا ہے, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن کنورژن تھیراپی کے اندر اگر آپ فیس ٹو فیس کانورسیشن ہے, کسی کے ساتھ بات کرنی ہے, کسی کو ایڈوائز کرنا ہے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں, بلکہ عین اسلام کے مطابق ہے کہ آپ کسی کو اچھی ایڈوائز دیتے ہو, نصیحت کرتے ہو, سمجھاتے ہو. تو ویسٹ میں تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اب. یعنی کئی ممالک میں جہاں پہ کنورژن تھیراپی بینڈ ہے وہ تو کہتے ہیں اب ایفرمیشن تھیراپی ہے, یعنی جینڈر ایفرمیشن ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں بایولوجیکل میل ہوں, آپ کو میں میل نظر آ رہا ہوں لیکن میں خاتون ہوں, تو آپ ایز اے سائیکائٹرسٹ, ایز اے سائیکالوجسٹ مجھے افرم کریں گے کہ ہاں آپ خاتون ہی ہو. وہی بات جو آپ نے کی نا کہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ, میں کہتا ہوں مجھے یہاں بندہ نظر آ رہا ہے, آپ کو نہیں نظر آ رہا, آپ نے کہا ہاں واقعی آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے, آپ افرم کرو میری بات. یہ کون سا پاگل پن ہے یار؟ میں حیران ہوتا ہوں یار کہ ہماری مطلب, مجھے پتہ ہے حیرت کس بات پہ ہوتی ہے, حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ زمانہ آ گیا کہ ہمیں یہ پوڈ کاسٹ کرنی پڑتی ہے. مجھے اس پہ حیرت آ رہی ہے کہ یار یہ چیزیں ہم ریویو کر رہے ہیں یار, اللہ معاف کرے, یہ صحابہ کے دور میں آپ سوچتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ اس قسم کی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اتنی بیسک باتیں, اتنی یعنی وہ باتیں جن کا تعلق اتنا ہمارے دین کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, فطرت کے ساتھ, ان چیزوں کو ہم یعنی جو لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ہم ان کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون, جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا واقعی پتہ نہیں چلتا. فنش آف کرتے ہیں جی, کیا کہہ رہے ہیں آگے. How is it possible the other way around? You get what I'm saying? تو یہ it's not a choice. Some people are born with it. تو یہ بھی جھوٹ ہے. Some people are born with it. Nobody is born with it. There is no gay gene in the human body. Nobody is born with it. میں نے آپ کو آلریڈی ریزن بتا دی ہیں. آپ مجھے ریسرچ پیپر لا کے دیں کہیں کا, کون سی ریسرچ پیپر میں لکھا ہے people are born with it? Nobody is born with it. Are you saying people are born gay? پلیز تھوڑا سا نا ریسرچ کا لیول اوپر کریں. یہ اتنی بچوں والی باتیں جو ہے نا یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی کہ ایک بندہ جو اس لیول کا ہے. اینڈ یو نو میں ہمارا وہ کام نہیں کہ ہم لوگوں کے پیچھے جائیں اور بات کریں, لیکن جب اتنی بیسک بات اور دین کی بنیادوں پہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے نا, تو پھر ہمیں تو حکم یہ دیا گیا کہ آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اور دیکھیں اگر کوئی بات پبلک ہوتی ہے اس کو پبلکلی ہم لوگ ریفیوٹ کرتے ہیں, اگر کوئی بات پرائیویٹلی ہے تو پرائیویٹلی ہوتی ہے. میرے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پرائیویٹ معاملے شیئر کرتے ہیں, مجال ہے کبھی ان کے خلاف میں نے ویڈیو بنا دیا ہو. خدا کی قسم ایسے راز پوشیدہ ہیں نا لوگوں کے جو کبھی میں نے نہیں شیئر کیے, کبھی شیئر نہیں کیا, اور نہ میں کروں گا زندگی میں, کیونکہ وہ چیزیں پرائیویٹ ہیں. لوگ اپنی دیکھیں, ہم جس پوزیشن میں بیٹھے نا, کسی کو کاؤنسل کرنا, کسی کی مینٹرنگ کرنا, کسی کو کوئی بتانا لائف میں کسی کو بیچارے کے پرابلم چل رہے ہیں, جو بھی چل رہے ہیں, میرے پاس لوگوں نے وہ چیزیں ایڈمٹ کی ہیں, وہ چیزیں اعتراف کی ہیں جو میں اب یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا. جتنی بھی میری پوڈ کاسٹ کھلی ڈلی ہو جائے میں نہیں بیان کر سکتا, بیکاز اٹس ناٹ اپروپریٹ فار پیپل ٹو لسن ٹو. بس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی اس کا مذاق نہیں بنایا, کبھی اس کو پبلکلی لے کے آیا. لیکن اگر آپ پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں اور اس قسم کی لاپرواہی کا آپ مظاہرہ کریں گے تو ظاہری بات ہے یو ہیو ٹو بی کالڈ آؤٹ ان پبلک. اگر پرائیویٹ بات ہوتی تو وہ بات پرائیویٹ ہی رہتی, ہمارے بیچ میں رہتی, اور جب آپ پبلک پلیٹ فارم میں یہ بات کریں گے تو آئی تھنک یہ بالکل اناپروپریٹ ہے. اب یہ آپ نے ایک بہت اچھی چیز کی رسپانسبل کہ جی شادی نہ کریں. یہ کوئی میریکل نہیں ہے کہ یار عورت ہوتی ہے خدا کے واسطے, وہ کوئی ہرمیون نہیں ہوتی کہ وہ آ کے ایسا میجیکل اسپیل کرے گی کہ آپ کی اگر آپ غریب ہو تو امیر ہو جاؤ گے, اگر آپ پریشان ہو تو صحیح ہو جاؤ گے, اگر آپ گے ہو تو ان گے ہو جاؤ گے. بھائی عورت انسان ہی ہوتی ہے, وہ کوئی میجک ٹرک نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا اتنا نہیں چڑھا عورتوں کو سر پہ کہ جی میرے ساری پرابلمس کا سولوشن اس عورت میں. کہاں سے اس کی اپنی 10 پرابلمس ہیں, وہ خود ڈھونڈتی پھر رہی ہے میرا کوئی سولوشن کوئی نکال دے. ابے خلی ولی اتنا نہیں سر پہ چڑھاؤ. سو یہ تو آپ نے رسپانسبل بات کی کہ شادی نہ کریں, کسی کی زندگی نہ خراب کریں. اور ایسے بہت کیسز میں ہوا ہے, ایون آج بھی ہوتا ہے. پروہیبیشن کی بات کریں, جب امریکہ میں یہ چیز ان لافل تھی, کل ہی میرے دوست بتا رہے تھے, واشنگٹن ڈی سی میں ایک بار تھا اور وہاں پہ یہ بڑے بڑے یونیورسٹیز کے ٹیچرز آتے تھے اور سنڈے کو صبح وہ چرچ جاتے تھے بیوی بچوں کے ساتھ, پھر ایک ڈرنک کے لیے ان کو اس بار میں لاتے تھے, پھر کہتے تھے چلو تمہیں میں گھر چھوڑ دیتا ہوں باقی میں یہاں چل کروں گا.
تو بیویوں کو جب وہ گھر چھوڑ کے آتے تھے تو اس بار کے اندر نیچے باقاعدہ ایک سیکرٹ گے کلب تھا اور وہاں اسٹرپ کلب بھی تھا. اور یہ چیزیں بیکاز مائی فرینڈز وائف از ڈاکیومنٹنگ اسٹوریز آف واشنگٹن آف دا پاسٹ, تو اس میں سے ایک یہ اسٹوری نکلی تھی. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کلوزیٹڈ, پوری فیملی ہوتی ہے, سب صحیح ہو کے چل رہا ہوتا ہے. کتنی فلموں میں آپ نے دیکھا ہے. انفیکٹ مجھے یہ انڈیا کی ایک ویب سیریز یاد آ رہی ہے جس میں ہاں یہ والی تھی نا شادی جو ارے ویڈنگ پلانرز جو ہوتے ہیں, میڈ ان ہیون. تو میڈ ان ہیون میں نہیں تھا وہ اس کا وہ CCTV لگا دیتا ہے اپنے کرایہ دار کے گھر میں, یاد ہے؟ تو اس کے گھر لگایا تھا کیونکہ ہوتا وہ ہیٹروسیکشول میرج میں لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ نہ کریں بھائی, وہ پھر اس کی ویڈیو نکل آتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں تو یہ چیز نہ کریں. تو خیر anyway اب تو بات کہیں اور جا رہی ہے, یعنی کہ ایویڈنس کے طور پہ فلموں کو پیش کیا جا رہا ہے. تو اس سے آگے اب انسان اب کیا کہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے تو جو ہے نا فلموں کی دلیل کافی نہیں ہے, یا کہ جی کہیں واشنگٹن میں کوئی بار تھا ہوتا ہوگا, لیکن ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم نے تو وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین کے مطابق ہے. ہمارا شروع سے اصول یہ ہے اور ہم اسی کے اوپر قائم ہیں. تو کوئی بھی شخص اگر اس قسم کی فیلنگز یا سینٹیمنٹ سے گزر ہے تو ہم سب سے پہلے ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ فیلنگز ہی ہے نا تو ابھی آپ سینفل نہیں ہے انلیس یو اسٹارٹ ایکٹنگ اپان دیٹ سین, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈونٹ ڈویل آن یور سین. اور یہ میں کسی ہیٹروسیکشول کو بھی کہوں گا جو یہ کہے کہ جی میں سارا وقت وہ سامنے والی کھڑکی میں جو چاند سا ٹکڑا رہتا ہے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں, تو میں کہوں گا بھائی کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے ساتھ, آپ ایسے نہیں کرو. جب وقت آئے گا ٹھیک ہے آپ جو نا ایک اپنا پروپوزل بھجوا دینا, اگر ایکسیپٹ ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں. اور ہر انسان کی لائف میں چیلنجز تو آتے ہیں, ہر انسان کی لائف میں آتے ہیں. اب میری لائف میں بھی چیلنجز ہیں, آپ کی لائف میں بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے اوپر چیلنج نہیں دیتا. کسی کا مسئلہ سیکشوالٹی کا ہوگا, کسی کا مقصد جو نا مسئلہ مال کا ہوگا, کسی کا مسئلہ اولاد کا ہوگا, کسی کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے روزگار کا ہوگا, کسی کا مسئلہ کسی اور چیز کا ہوگا, کسی کا جو ہے رشتہ نہیں ہو رہا, کسی کے بچے نہیں ہو رہے, کسی کے بچے جو ہے ان کا داخلہ نہیں ہو رہا اسکول میں, کسی کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, کسی کے بچہ بیچارہ معذور پیدا ہو گیا. ایوری بڈی ہیز دیئر اون چیلنجز, ایوری بڈی ہیز دیئر اون چیلنجز. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی چیلنج ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑ دیں. یو کین ڈو دیٹ ایون دو وہ آپ کا ڈیزائر اور جو کچھ بھی ہے وہ بہت پرومیننٹ ہے, لیکن اس کی یہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنی اس چیز کی بیسس پہ, یعنی اگر میری آنکھیں نہیں ہیں تو میں کسی اور کی آنکھیں نکال لوں جا کے اور اپنی لگا لوں, میں نہیں کر سکتا. شریعت نہیں میں توڑ سکتا, مجھے اس حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. اینڈ آئی ہیو ٹو ٹرائی ٹو میک مائی سیلف ڈیل ود دوز سچویشن. از دس پرابلم ریئل؟ یس اٹ از, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اب دیکھیں ایک شخص ہے فار ایگزامپل, اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے ٹیسٹوسٹرون لیولز بہت ہائی ہیں, اور وہ کہتا ہے بھائی میں جو ہوں نا میرے تو ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہیں دیر آف دا چارٹس, میں تو اپنے آپ کو نا شہوت کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. میں تو اب دیکھیں بایولوجیکلی بھی میرے پاس پروف ہے, میں تو یعنی اٹس ناٹ جسٹ سائیکولوجیکل, میرا بایولوجیکل ایویڈنس بھی ہے کہ یار میرے سے شہوت کنٹرول نہیں ہوتی. تو کیا میں اس کو اجازت دے دوں گرل فرینڈ رکھنے کی کہ نہیں تمہارے لیے شریعت میں جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں, تم گرل فرینڈس پالو شاباش, اور تم جو ہے نا یعنی شادی بھی کر لو اور گرل فرینڈ بھی رکھو اور جو مرضی تم نے کرنا کرو, کیونکہ تمہارا تو مسئلہ ہی بایولوجیکل ہے. تو یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. تو ہم نے نا اس کو بڑا یعنی غور سے سوچنا ہے اس پوائنٹ کے بارے میں. ہاں یہ چیلنجز کی جو آپ نے بات کی, اب قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تم سے پچھلوں کو بھی آزمایا گیا اور تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے ایمان کے دعوے میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. جگہ جگہ کہا ہے, قرآن میں اور بھی آیا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم یعلم الصابرین. تو یہ چیلنجز آتے رہیں گے. کیا تم سمجھتے ہو تم ایسے ہی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جانا ہی نہیں تم میں جہاد کرنے والے, کوشش کرنے والے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. تو یہ بات تو ہم بھیجے ہی دنیا میں آزمائش کے لیے ہیں نا, یہ ٹیسٹ ہے. اس میں طرح طرح کی مصائب آئیں گے اور طرح طرح کے خیالات آئیں گے ہمیں, تاکہ آزمایا جائے کہ کون ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے قابل ہیں اور کون نہیں ہیں. بے شک. تو یہ بات بہت اہم ہے. اور دوسری بات اس ڈسکشن کے اندر میں ایک پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا جو میرے خیال ہے نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ یہ کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں, نکاح کر رہے ہیں, تو بہت سی ذمہ داریاں جو آپ نے اگلے فرد کی ادا کرنی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ بات میرے خیال ہے اہم ہے. اور اس کے اوپر اگر اس ایک فرد نے اس وجہ سے یہ فیصلہ لیا کہ میں اگلے کی ذمہ داریاں یا اگلے کے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکوں گا, تو میرے خیال میں بالکل ٹھیک آپ فیصلہ لیا.
مطلب ہم لوگ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے. یعنی ایک بندہ ہے وہ بالکل آوارہ ہے, کسی کام کا نہیں ہے, کہتے ہیں جی یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس کا ایک ہی حل ہے, وہ کیا, اس کی شادی کرا دو. وہ اگلے کی زندگی بھی آپ نے تباہ کر دی. بالکل ایسے ہی. یعنی آپ نے اگر شادی بھی کرنی ہے تو آپ اپنی کنڈیشن بتائیں اگلے کو سچ بتائیں. یعنی آپ اگلے کے اوپر آپ جب شادی کر رہے ہیں تو آپ کے کچھ حقوق ہیں, کچھ فرائض ہیں, کچھ ذمہ داریاں جو آپ نے ادا کرنی ہیں. تو میں خیال ہے یہ پوائنٹ جو ہے بالکل آئی تھنک اس میں, اور خاص طور پہ اگر اس کو ہم مزید اس کو ایکسپلیسٹلی اگر ہم لوگ بیان کر دیں تو اگر ایک لڑکا ہے فار ایگزامپل, اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے میرٹل رائٹس پورے نہیں کر سکتا, وہ پورے نہیں کر سکتا, یا میں فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا, یا میں اس کو مے بی اینگر کے سیویئر ایشوز ہیں, اس کو پتا ہے کہ یار میں جب غصہ آتا ہوں نا تو مجھے فٹ آف ریج پڑتا ہے, مجھے دورے پڑتے ہیں غصے کے, اور ہو سکتا ہے کہ میں اس غصے کی حالت میں کوئی کچھ نہ کچھ کر دوں, تو اس اعتبار سے پھر کری جائے. اور اگر یہ معاملہ کسی قاضی کے پاس بھی چلا جائے, کسی جج کے پاس جو اسلامکلی چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ جی ایک بندے کی 3 دفعہ طلاقیں ہو چکی ہیں اور ہر دفعہ وائف بیٹنگ کا کیس تھا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ یہ شادی کے قابل ہی نہیں ہے بندہ, اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کے لیے شادی کرنا یا مکروہ ہے یا حرام ہے, کیونکہ یہ نون بندہ ہے کہ یہ نہ رائٹس پورے کرتا ہے, نہ وہ کوئی نان نفقہ اٹھاتا ہے, نہ کچھ اور کرتا ہے, بلکہ الٹا جو ہے اگلے جہاں شادی کرتا ہے اگلی کا جینا حرام کر دیتا ہے, تو پھر اس کے لیے رولنگس ڈفرینٹ ہیں. تو آئی تھنک بڑی اچھا اور ویلڈ پوائنٹ آپ نے کیا. گائز آج کا ہم لاسٹ سیگمنٹ جو ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں, جو کہ ہے بک آف دا ویک سیگمنٹ. تو آج کے جی بک آف دا ویک سیگمنٹ میں بڑی ہی مشہور زمانہ کتاب کو میں سامنے لے کے آ رہا ہوں, جو آج کے ٹاپک سے منسلک بھی ہے. اوور 15 ملین کاپیز سولڈ ورلڈ وائڈ, اینڈ دس از دا فیمس بک کالڈ Men are from Mars and Women are from Venus by Dr. John Gray. اور یہ کتاب جو ہے خود میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں ایک بڑی دلیل ہے کس چیز کے اوپر, کہ مرد مرد ہوتے ہیں, عورت عورت ہوتی ہے. پوری کتاب کی سمری ہے, اور انہوں نے اس کے اندر کاؤنٹلیس نمبر آف ڈفرینسز بیان کیے ہیں میل اور فیمیل کے. اور وہ اس کے شروع کے ہی آئی تھنک پہلے چیپٹر میں یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مین اینڈ ویمن کے, یعنی جو ان کا پیج 11 کے اوپر ہے, این اوور ویو آف آر ڈفرینسز. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈفرینسز صرف جینیٹل نہیں ہیں, ہمارے ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں. جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 6,500 تو جینیٹک یعنی ڈفرینسز ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میل اور فیمیل کی سوچ میں فرق ہے, میل اور فیمیل کی تھنکنگ میں فرق ہے, ایموشنل, سائیکولوجیکل, یعنی ہر اعتبار سے میل اینڈ فیمیل. وہ کہہ رہے ہیں اتنے مختلف ہیں ہم لوگ کہ جس طرح مرد جو ہیں وہ مارس سے آئے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ وینس سے آئی ہیں, اتنے فرق ہیں. اور تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے صرف اپنی فیلنگس کی بیس پہ کہہ دے کہ جی میں کشتی سے چھلانگ مار کے دوسری کشتی میں سفر کر رہا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی جمپ آپ نے کیسے لگا دی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ, اور شروع میں اگزامپل دیتے ہیں کہ جس طرح ایلینز اگر ہمیں دیکھ رہے ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ جی یہاں پہ مرد ہیں یہاں پہ عورتیں ہیں, لیکن ایک چیز ایسی ہوئی ہے کہ ہم لوگ یہ بات بھول کے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ ہیں اور ہم ایک دوسرے کو سیم ٹریٹ کرتے ہیں. اس لیے وہ یہ بیسکلی ٹپ ہے ان لوگوں کے لیے جو شادی کر رہے ہوتے ہیں اور میرج میں آتے ہیں, ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تم اگر گھر میں کسی لڑکی کو بیاہ کے لے کے آئے ہو وہ تمہارے سے ڈفرینٹ ہے. سو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جس طرح تم چیزوں پہ ریئیکٹ کرتے ہو وہ بھی اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے. جو تمہارے لیے چیزیں پرائرٹیز ہیں اس کے لیے بھی پرائرٹیز ہیں, جو تمہارا کمپس ہے زندگی کو چلانے کا وہ بھی اسی کا بھی وہی ہے. تو جب آپ ان ڈفرینسز کو اپریشیٹ کرو گے نا تو آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. دس از دا ہول کرکس آف دا بک. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری جو ٹرانسجینڈر کے اوپر جو بحث چلی ہوئی ہے اس کے خلاف اس کے اوپر یہ بہت بڑا تماچا ہے, کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں مردوں کے رولز کیا ہیں, ویمن کے رول کیا ہیں. اور یہ ڈاکٹر جان گرے PhD کی یہ بڑی مشہور کتاب ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا. تو گائز بہت بہت شکریہ آج آپ لوگوں نے ہمیں اس بڑے ہی مفید پوڈ کاسٹ میں جوائن کیا. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم لوگ یہ سلسلہ جو جاری رکھیں جب تک ہمارا یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے اور ہم سب کو, ہمارے نوجوان طبقے کو خاص طور پہ یہ توفیق دے کہ ہم صرف باتوں کی حد تک نہ رہیں, بلکہ اگر ہم لوگ فیڈرل شریعہ کورٹ میں پٹیشنرز بن سکتے ہیں ہم وہ کریں, اگر ہم اپنے اسکولز کالجز یونیورسٹیز میں اویئرنیس کر سکتے ہیں کریٹ وہ ہم کریں, کوئی نہ کوئی سوسائٹیز فارم کریں جہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے پولیٹیشنز کو اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ان چیک رکھیں. اور دیکھیں یہ وقت اب نہیں ہے سونے کا, یعنی ہمارا سسٹم کی ایک کرپشن اور فالٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارا سسٹم ڈیزائنڈ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ نفسہ نفسی کا عالم ہے, ہر بندہ پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے, اور پالیسی جو ہے وہ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے جب تک کہ پانی بہت سر سے اوپر نہیں چلا جاتا. یہ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے کہ بھئی کون سی قانون سازیاں ہو رہی ہیں, کون سے فیصلے ہو رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں کچھ کہا نا, کوئی بات نہیں. یعنی ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ کہ پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ جی
فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے, فلسطین سے آپ آہستہ سے قریب آتے رہے, کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے, کشمیر میں ہوتا ہوگا, میں کہتا ہوں جی میرے پروونس میں تو نہیں ہو رہا نا, تو جی میرے پروونس میں بھی ہو کچھ ہو جائے تب بھی مجھے پرواہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں میرے شہر میں تو نہیں ہو رہا نا, میرے شہر میں بھی ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے, میرے شہر میں بھی اللہ نہ کرے کوئی دھماکہ ہو جائے, میں کہتا ہوں اچھا جو فلاں سیکٹر میں ہوا میرے سیکٹر میں تھوڑی ہوا ہے, جب تک کہ میرے سیکٹر میں نہ ہو تب بھی مجھے پرواہ نہیں ہے, جب تک میرے گھر میں نہ دھماکہ ہو جائے تب میں کہوں گا ہاں اب مجھے پرواہ ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ جو LGBTQ والا معاملہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر تک جا پہنچے, اس سے پہلے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز وقت آ گیا کہ ہم لوگ ایکشن اب لیں اور ہم لوگ اپنی آوازوں کو بلند کریں, جہاں جہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, جو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے اس کے لیے ہم کھٹکھٹائیں.